نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ صدق اللہ صدق رسول نبی الکریم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی اہم حدیث مبارکہ کے درس کے اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے پر، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور حج کرنے پر، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اسلام کی بنیادی جو ضرورتیں اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشاندہی فرما دی کہ جو شخص اسلام میں آنا چاہے تو اس کلمہ طیبہ کے بعد اس کے اوپر کون سی پابندیاں ہوں گی، کون سی اس کے اوپر کون سے واجبات، کون سے فرائض، کون سی عبادات اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، تو اس پورا کلمہ کے اندر ایک زندگی گزارنے کا مکمل ایک پیکج عطا فرما دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک دین کا مفہوم پورا ایک کلمے کے اندر آ گیا۔ یہ اس کو کلمہ اسلام بھی کہا گیا۔ اگر پہلے حصے کی ہم بات کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے، اس کو کلمہ اسلام بھی کہا گیا، کلمہ طیبہ بھی کہا گیا۔ تو جب کلمہ اسلام کہا گیا تو جو شخص اس کلمے کی تلاوت کرے گا اور اس کلمے کا اقرار کر لے گا زبان سے، تو وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ پھر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی ہوگا اس کے ساتھ، پھر تصدیق اس کے عقائد کی بات ہو جائے گی۔ لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو اسلام اور ایمان، ان کا مفہوم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب کلمہ طیبہ کی تلاوت ہو چکی اور اس کا اقرار ہو چکا تو ایک انسان اسلام میں داخل ہوا۔ اسلام کا مادہ جو ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سلامتی سے ہے، یعنی جو اس کلمہ میں داخل ہوا، اس دائرہ میں داخل ہوا، وہ سلامتی والا ہو گیا اور سلامتی میں داخل ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اس کلمہ کی تلاوت کر بیٹھا تو اب ایسا بے ضرر ہو جائے کہ کسی معصوم کو اس کے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مخلوقات محفوظ ہو جائیں، یعنی اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی تحریر نہ لکھی جائے جو کسی کے دل آزاری کا باعث بنے، اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کے دل آزاری کا باعث بن جائے، کسی کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث بن جائے۔ یہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ جب کلمہ پڑھا گیا تو آپ اسلام کا دعویٰ کر بیٹھے، جب اسلام کا دعویٰ کر بیٹھے تو پھر انسان کو سلامتی والا ہونا چاہیے، سراپا سلامتی ہو جائے ایک مسلمان۔ پھر جب ایمان کی بات ہوگی تو ایمان کا مادہ بھی امن سے ہے۔ جب انسان اس دائرے میں داخل ہوا تو وہ سراپا سلامتی بھی ہوا، سراپا امن بھی ہوا، یعنی اب اس سے مخلوقات کو حفاظت مل گئی۔ کوئی شخص، کوئی غیر مسلم بھی اس کے ساتھ بیٹھے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں ایک مومن کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے اس سے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تصور کلمہ کے اندر اور اسلام اور ایمان کے اندر آیا۔ پھر اگر ہم کلمہ کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں اس کے تقاضے کیا ہیں
تو پہلی جز توحید کی ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو توحید کا اقرار یہ ہے کہ انسان تمام معبودان باطلہ، تمام باطل معبودوں سے منہ پھیر لے ان سے، اور غیر کو اپنے دل سے نکال دے۔ شروع ہی لا سے کیا، لا نافیہ ہے کہ ہر معبود کی نفی کر دے سوائے اللہ کے۔ جب معبودان باطلہ کی بات ہوگی تو اس کے اندر ظاہری معبود بھی ہیں، جس کے اندر بت ہیں، جس کے اندر بتوں کی پوجا شامل ہے کہ ان سے منہ پھیرا جائے، اور اس سے مراد باطن کے معبود بھی ہیں جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، جس کے اندر انسان کی نام نہاد انا کا بت بھی ہے، جس کے اندر تکبر کا بت بھی ہے، جس کے اندر گھمنڈ کا بت بھی ہے، جس کے اندر انسان کی وہ بڑائی کا بت بھی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو علم میں سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو وہ جو تکبر کا بت ہے اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تب لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر بت سے منہ موڑ لیا جائے، تو پھر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسلام کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ سے منہ پھیر لیا جائے۔ انسان کے اندر خوف ہو تو فقط باری تعالیٰ کا ہو، توکل ہو تو باری تعالیٰ پہ ہو۔ وہ انسان جب اس کو بھوک پیاس بھی ہو تو اس کو یہ فکر نہ ہو کہ کسی اور کے در پہ جانا پڑے گا، اس کو ایک ہی در پہ سر جھکانا ہے، وہ معبود حق کی بارگاہ ہے۔ اسے پیاس بھی لگے تو اس کو فکر نہ ہو کہ پانی کون پلائے گا، اس کو پانی پلانے والی ذات بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو وہ کسی کے در کے اوپر در نہ پھرتا پھرے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ فلسفہ توحید ہے، یہ فلسفہ توحید ہے۔ پھر آگے جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ ہے رسالت کا۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسالت کی گواہی دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور آخری نبی سمجھنا، یہ دوسرا حصہ اس کلمہ طیبہ کا۔ تو یہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ اگر محبوب کو منانا ہے اور محبوب کی عبادت کا طریقہ سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناؤ۔ اور ساتھ جوڑا ہی اس لیے کہ اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی اور وہ اطاعت رب کی ہوگی، اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو انسان مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کو ماننا، پھر اللہ کی ماننا، اور اللہ کو ماننا بھی اس طرح پہ ہو جس طرح مصطفیٰ نے سکھایا، جس طرح محبوب خدا نے سکھایا۔ اس سے ہٹ کے کوئی راستہ رب کو قبول نہیں، اس سے ہٹ کے کوئی اچھائی رب کو قبول نہیں جب تک وہ مصطفیٰ کے طفیل مصطفیٰ کے واسطے سے نہ ہو۔ ایون اللہ کو اپنی توحید مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر قبول نہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کو مانے، اپنی عقل سے مانے، اور رسول کی رسالت کا انکار کر بیٹھے، وہ توحید بھی رب کو قبول نہیں۔ تو لہٰذا لازم و ملزوم ہو گئے رب کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت۔ یہ کلمہ طیبہ کا جو ٹائٹل جو ہم نے اس حدیث مبارکہ سے لیا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ربط ہو جائے کہ انسان غیروں سے منہ پھیر لے اور کسی کی پرواہ، بے نیاز ہو جائے۔ رب جیسے بے نیاز ہے وہ بندوں کو بھی بے نیاز کرتا ہے، پھر غیروں کے در پہ نہ پھرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اقدس کے اوپر کما حق کا وہ عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔